الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ہم پڑھ رہے تھے واقعہ کہ جس کے اندر ایک اعرابی نے مسجد میں آ کر کے پیشاب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ وہ اسے پیشاب کے دوران ڈسٹرب نہ کریں، اور جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر پانی کا جو ایک ڈول ہے وہ گرا دیا جائے، بہا دیا جائے، اور پھر آپ نے اس کو بلایا اور اسے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، یہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہیں اور القذر اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس کو سمجھایا، اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ بہترین معلم تھے، اور پھر دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور کو کے اوپر رحم نہ کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدو لوگوں میں، دیہاتی لوگوں میں نسبتاً عقل کم ہوتی ہے، اور وہ من کے بھی بڑے سچے ہوتے ہیں، اور جب کسی چیز کو نہ سمجھ پائیں تو غلطیاں کرتے ہیں، سمجھ لیں تو پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، سمجھ آ جائے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جاہل کو عذر دیا جائے گا۔ ایک آدمی جاہل ہے اور جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا، اس کے اوپر حد نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، اس کو مارا پیٹا نہیں جائے گا، اس کو حد کا الگ اصول ہے، حد کو ابھی ہم یہاں سے اس گفتگو میں نکال دیتے ہیں، حد کب لگنی ہے کب نہیں لگنی۔ البتہ اس کو سزا جو ہے، آپ یوں کہیں سزا جو ہے وہ نہیں ملتی، اس کو جہالت کی وجہ سے عذر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو، جو صحابی تھے، ان کو ڈانٹا نہیں ہے، ان کو ڈانٹا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر بھی درجات ہیں، بعض بلند درجوں والے ہیں، علم والے ہیں، بعض کم علم والے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس ذات نے بھی ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت کی ہے وہ ہم سے افضل ہے، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کا زمانہ پایا ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کے سامنے دو برائیاں ہوں تو وہ کم تر جو برائی ہے اس کو چوز کر لے۔ دو چیزیں ہیں، انسان ایسی سچویشن کے اندر ہے کہ جس کے اندر اس کو کسی نہ کسی ایک برائی کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب جیسے اس اعرابی کو اگر پیشاب کرتے ہوئے اٹھایا جاتا تو ایک تو اس کا سطر ظاہر ہوتا، اور دوسرا جو پیشاب ہے وہ مسجد کی زیادہ جگہ کے اوپر گرتا، اس کے اپنے کپڑے بھی خراب ہوتے۔ تو ایک تو یہ تھا، یہ بھی برائی تھی۔ دوسری برائی کیا تھی کہ مسجد کو کے ایک حصے کو ناپاک کر رہا تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی برائی تھی، جس کا حل آسان تھا، اس کو چوز کیا، لیکن اگر اس نے پیشاب کیا تو اس کے اوپر پانی بہا دیا اس جگہ کے اوپر، اور اگر اس کے کپڑے بھی خراب ہوئے ہوتے اور وہ مسجد کا زیادہ حصہ خراب ہوتا تو پھر سارے کے اوپر پانی گرانا پڑتا۔
انسان کی زندگی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس میں اس کو کسی نہ کسی ایک چیز کو برداشت کرنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان کو عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہ یہ تو حرام ہے، تو حرام کے چکر میں اس سے بڑے حرام کا ارتکاب کر لے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب قبروں کے اوپر یہ جو غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں لوگ، منتیں مانگتے ہیں، قبروں کے اوپر عمارتیں بناتے ہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو بھیجا تھا کہ ہر وہ قبر جو ایک بالش سے اوپر ہے اس کو گرا دو، تو اب یہ قبر ہے، یہاں پر برائی ہو رہی ہے، میں اس کو جا کے گرا دیتا ہوں۔ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر تم اس قبر کو گراؤ گے، نمبر ایک تو تمہیں سزا ہوگی، تمہارے خلاف جو بھی ایکشن قانونی ہوا وہ لوگ کریں گے۔ نمبر دو کیا کہ اگلی دفعہ وہ جو قبر ہے نا اس کے لیے وہ ایک گارڈ بھی کھڑا کر دیں گے، اور جہاں پر کچی قبر تھی نا وہاں پر وہ اب سنگ مرمر کا لگا دیں گے، اگر اینٹیں لگی ہوئی تھی تو سنگ مرمر لگائیں گے، اور قبر پرستی کے خلاف جو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہے، وہ جہاں پہ بھی ہوگا اس کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس لیے ایسا قدم نہ اٹھاؤ۔ ایسے ہی بچوں کی تربیت میں ایسے بہت سے مراحل آتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بچے کو میں اگر کارٹون سے دیکھنے سے منع کر دوں گی تو اس نے جا کے اپنے دوست کے گھر میں یا ہمسائے کے گھر میں یا کزن کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہ دیکھ لے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسی سچویشن کے اندر ہیں کہ اس سے نہیں نکل سکتے، کہ ہر انسان کے اپنے اپنے صورت حال ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو چیز کم برائی ہے اس کو آپ ترجیح دے دیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ تربیت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دروازہ سمجھ میں آتا ہے۔ امام بخاری، امام ابن تیمیہ کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت، کہ وہ گزرے اور کچھ تاتاری جو ہیں وہ شراب پی رہے تھے، نشے میں مدہوش تھے، تو امام صاحب کے دوست نے کہا کہ آپ انہیں نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ نشے میں پڑے رہیں، یہ اگر شراب نہیں پئیں گے، ہوش میں ہوں گے تو مسلمانوں کی جا کر بستیوں کو تاراج کریں گے، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹیں گے، ان کے مال لوٹیں گے، تو بہتر ہے کہ نشے میں پڑے رہیں۔ تو بسا اوقات کسی انسان کو بڑی برائی سے بچانے کے لیے، جس چھوٹی برائی میں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ، اس کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی اہم اصول ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہمیشہ نہیں ہوتی، بعض سچویشنز کے اندر ایسی سچویشن بن جاتی ہے۔ تیسری اس کے اندر چیز یہ ہے کہ حضور نے یہ نصیحت فرمائی کہ تمہیں آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ آسانی پہ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو سختی پہ عطا نہیں فرماتا۔ تو انسان کو آسانی کا معاملہ اپنے حق میں بھی چننا چاہیے، اپنی اولاد کے حق میں بھی چننا چاہیے۔ آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے انسان گناہوں کو حلال کر لے یا گناہوں کے معاملے میں بے حس ہو جائے۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ اچھے اور آسان راستے کو اختیار کریں، جس سے برائی کا بھی خاتمہ ہونا یا اس کے اندر کمی واقع ہونا ہے نا وہ ممکن ہو، اور اپنے آپ کو بھی انسان اذیت نہ ڈال دے۔ اس سے ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے اس واقعے سے بڑی زبردست، کہ برائی کو ہمیشہ ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 100% برائی کو ختم کر دیں۔ بسا اوقات آپ کو برائی جو ہے وہ اگر 100% ہے تو آپ اس کو 50 پہ بھی لے آتے ہیں، تو یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ مسجد میں پیشاب تو اس نے کر دیا، برائی تو ہوئی ہے، لیکن آپ نے وہ جو 100% والا سچویشن تھی نا کہ وہ بہت زیادہ گندگی مارے گا، آپ نے اس سے اس کو بچا لیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 100% ہم برائی کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے ہم سیاسی معاملات میں ہوں، آپ دیکھ لیں
صدر اردوغان جیتے ہیں ترکیہ کے اندر. اب وہ بہت ساری برائیاں ترکی کے اندر موجود رہی ہیں، ان کے زمانے میں موجود رہیں گی، لیکن وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. ایسے ہی بطور گھر کے سربراہ، بطور ایک بیوی، بطور والدہ، بطور باپ، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات 100% جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جب بسا اوقات اپنے نفس کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو ایکسٹرنل ہے نا، انٹرنل بھی اگر ہم دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اتنی تکلیف سے، غم سے گزر رہا ہے کہ وہ اس حالت کے اندر وہ قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا ہے، قرآن کو وہ پڑھنے کی اس میں ہمت سکت نہیں ہے. تو وہ کم از کم اپنے آپ کو سری حرام کام کے اندر مبتلا نہ کرے. ایسے ہی بہت ساری مثالیں ہیں جس کا یہاں پر ابھی مناسب نہیں ہے. فقہا نے ذکر کی ہیں. انسان کے سامنے دو برائی کے موقع ہیں کہ اب اس کو لگ رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی میں واقع ہو جاؤں گا، تو وہ چھوٹی چیز کو جو ہے وہ چوز کر لے تاکہ وہ واضح حرام سے، کبیرہ گناہ سے بچ جائے. تو یہ چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں کہ انسان اس حدیث سے یہ بھی اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ 100% ہر چیز کو کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ یہ دیکھ لے، وہ جس کو سمجھ رہا ہے کہ 50% اس کا کانسیپٹ کہیں کرپٹ ہی نہ ہو. پتہ لگے کہ وہ تو 200% تھی، اور جسے وہ 100 سمجھ رہا تھا وہ 50 تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کسی نہ کسی عالم سے اٹیچ ہونا اور عالم سے کے مشورے سے چلنا ضروری ہے. اپنا اجتہاد نہیں کرنا، اپنے ہی تکے لگائی جائیں. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی سمجھدار عالم سے مشورہ کرنا چاہیے زندگی کے مسائل میں. تو زندگی کے مسائل کے لیے کسی سمجھدار انسان کا، دوست کا، عالم کا، عالمہ کا، ساتھی کا ہونا یہ اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ زمین کو پاک کرنا، اگر اس کے اندر نجاست گر جائے اس پر پانی گرا کے. اور وہ کس طرح کے، جو نجاست ہوتی ہے نا اس کا زائل کرنا ضروری ہے، اس کا زائل کرنا ضروری ہے. مثلا بچے نے موشن کر دیا، تو اب سوال یہ ہے، آج کل تو ہمارے سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پرانے زمانے میں تو مٹی میں جذب ہو جاتا تھا، وہ چیز زائل ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. تو ابھی پیشاب یا جو بھی اس بچے نے پوشن کیا ہے وہ تو محض پانی گرانے سے نہیں ختم ہوتا، جب تک کہ اس پانی کو آپ وائپر سے باہر نہ نکال دیں. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ نجاست جو ہے وہ زائل ہو. پیشاب کے جو اگر کچی مٹی ہے تو وہ جذب کر لیتی ہے، جس سے وہ زمین پھر پاک ہو جاتی ہے. جب وہ خشک ہو جائے اس پر پانی گرا دیا جائے. لیکن ابھی آج کل پکے گھروں کے اندر جو ہے معاملہ مختلف ہوگا. اس میں اس نجاست کو ختم کرنا ضروری ہوگا، چاہے وائپر سے کریں، چاہے اس کو کسی جو ہے وہ اسفنج وغیرہ سے پیشاب کو ڈرین کریں. خاص جگہ پہ گر گیا تو وہاں سے اس کو ٹاکی سے اس کو جو ہے وہ خشک کر کے ٹاکی کے اندر پھر اس کو دوبارہ دھو کے دوبارہ پھر وہاں پر ٹاکی لگائیں تاکہ وہ جگہ صاف ہو جائے. اچھا، کیا نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی کی کوئی تعداد کا کوئی متعین ہے شریعت میں؟ نہیں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ کتنا لیٹر پانی گرانا ہے، کتنے ڈول گرانے ہیں. اصل مقصد ہے کہ وہ نجاست زائل ہو جائے جتنے سے بھی ہو. تو اسی طرح سے کیا جو سوال ہے کہ پیشاب وغیرہ کو ہوا اور دھوپ سے وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے، تو علماء کہتے ہیں ہاں، پیشاب جو ہے وہ دھوپ لگنے سے جب خشک ہو کے وہ اڑ جائے، ختم ہو جائے اور اس کی بو ختم ہو جائے تو وہ چیز جگہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بچوں کے کپڑوں کے اوپر پانی بھی ڈالے تاکہ جہاں دھوپ سے اڑے وہاں پر پانی بھی اس کو پاک کرے. اس طرح زیادہ بہتر طور پر پاکی حاصل ہوگی.
صحیح، اس سے اگلی جو حدیث ہے وہ بچوں کے پیشاب کے حوالے سے ہے۔ یہ بڑا ہی ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ میں خود بھی بڑا پریشان رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میرے دل کے اندر وہ مجھے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال ملا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بڑا ہی زبردست ہے۔ تو حدیث کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، ایک میل بچہ تھا، بصبی، صبی کہتے ہیں مذکر بچے کو۔ اس نے کیا کیا، فبال علی ثوبہ، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، آپ نے اس کے اوپر بہا دیا، ایک واقعے میں تو آپ نے پانی بہایا۔ دوسری روایت کے اندر ہے، ام قیس فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بیٹا لے کر کے آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پہ چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ یہ دو حدیثیں اس باب کے اندر امام بخاری لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق انسان تھے، جو لوگوں کے بچوں کو بھی اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اور بچہ پیشاب کرتا تھا تو گندے گندے منہ نہیں بناتے تھے، اور اس کی ماں کو جو ہے نا برا بھلا نہیں کہتے تھے جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ہمارے یہاں ماں کو جو ہے نا وہ 50 باتیں سننے کو مل جائیں گی، پیمپر نہیں باندھ سکتی تھی، یہ نہیں کر سکتی تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی، اور اٹھانے والا بھی جو ہے کوئی رشتہ دار ہوگا بچے کو یا بچی کو۔ تو یہ ایک بڑی ہی بد اخلاقی ہے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے۔ کم لوگ ہیں جن کے اندر تحمل اور برداشت ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے، اور وہ اگر کوئی پیشاب کر دیتا تو آپ پانی سے کپڑے کو بھی دھوتے، اور اگر لڑکا ہوتا اور ایسا لڑکا جو دودھ پیتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو، تو آپ صرف اس پر چھڑک دیا کرتے، اس کو دھویا نہیں کرتے تھے۔ اسے نجاست مخففہ کہتے ہیں، ایسے لڑکے کا پیشاب کہ جو دودھ پیتا ہو وہ اس طرح نجس نہیں ہے جس طرح سے کھانا کھانے والے بچے کا پیشاب نجس ہے۔ اس کی بہت ساری طبی توجیحات ہوں گی۔ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور یقیناً بہت ساری بچیوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان یہ فرق کیوں کیا گیا اس کے دونوں کے پیشاب میں؟ اس کا جواب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر اصول یہ ہے کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہو نا، جس میں زیادہ مشقت ہو، تو شریعت اس میں آسانی کر دیتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹا کیوں پاک قرار دیا؟ حالانکہ بلی تو جو ہے اس کا نہ گوشت حلال ہے اور نہ بلی حلال ہے، مطلب وہ تو حرام جانور ہے، اس کا جھوٹا کیوں پاک قرار دیا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہن طوافون علیکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ تمہارے اوپر بہت زیادہ پھرنے والی ہیں، تو مشقت ہوتی ہے اس سے کہ اگر بار بار اگر وہ نجس ہوتا تو پھر تو دودھ کا اس زمانے میں تو اس طرح گھر بھی نہیں تھے، فریج بھی نہیں تھے، کھلے ڈلے ہوتے تھے، ہمارے بھی پہلے ایسا ہی تھے، کچن میں پڑا ہوتا تھا تو جانور آ کے پی لیتے تھے، بلی خاص طور پر گھروں میں آتی ہے۔ تو لڑکے کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا جو ہے اس کو لوگ زیادہ باہر لے کے جاتے ہیں، عرب معاشرے میں خاص طور پر، ٹھیک ہے نا، لڑکوں کو زیادہ باہر لے کر کے جاتے ہیں اور زیادہ ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ ایسا یعنی یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو اٹھایا نہیں جاتا، اٹھایا جاتا ہے، لیکن لڑکوں کو اس معاشرے میں زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر آسانی فرما دی. اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس صورت میں اگر صرف چھڑک بھی دیا جائے تو یہی کافی ہے. تو یہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فرق نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ضرورت کے تحت اس معاملے کو شریعت نے اس طرح سے جو ہے وہ مقرر فرمایا. اور دوسری چیز یہ ہے جو اصل بات ہے کہ اللہ کا جب حکم کوئی آ جائے اور نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے تو ہم اس میں بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے. مسئلہ کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی بچیوں کی تذلیل کرتی ہے. بچیاں پیدا ہونے پہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اسودت وجہہ فہو کظیم، اس کا منہ ایسا کالا ہو گیا، کالا سیاہ جیسے کالی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اسْوَدَّ وَجْهُهُ فَهُوَ كَظِيمٌ. کظیم کہتے ہیں غصے کو پینے والا، نا تپا ہوا پھرتا ہے کہ یار یہ کیا آ گیا. تو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہندو کلچر کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، لڑکیوں کی عزت نہیں کی جاتی. تو جب ہم ایسی حدیثیں سنتے ہیں نا تو وہ ہمارا ٹراما ٹریگر کر جاتا ہے، ہمیں اپنے بچپن کے واقعات یاد آنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا. تو دیکھو اسلام بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، حدیث بھی ایسی باتیں کر رہی ہے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا جس نے ایک بچے کو پیار کیا اور دوسرے کو نہیں کیا. بیٹے کو پیار کیا اور اپنی پٹ پہ بٹھایا، اور بیٹی کو جو ہے وہ ساتھ بٹھا لیا اور پیار نہیں کیا. بلکہ بیٹیوں کی جو آپ نے تعریف بیان کی وہ بیٹوں کی اتنی تعریف بیان نہیں کی. ان کی پرورش کرنے والا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں. تو اس ساری چیز کو سمجھنے کے بعد جب ہم اس حدیث کو دیکھیں گے اور اس خاص تناظر میں دیکھیں گے، آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں عموماً تو مائیں بیٹیاں سنبھال لیتی ہیں، ابا کے وہ حوالے کر دیتی ہیں بیٹا کہ جی آپ اس کو ذرا پکڑیں. اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو اس لیے اس شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے. کچھ اور بھی اسباب علماء نے بیان کی ہیں میڈیکلی، لیکن ان کی کوئی مجھے خاص اطمینان نہیں ہوتا. اصل اطمینان اسی بات کے اوپر ہوتا ہے. تو اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنے نبی کے فرامین کی سچائی پر ایمان کو منور فرما دے، اس پر ایمان لانا آسان فرما دے، شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری بیٹیوں ہمارے بیٹوں تمام کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین.